جو ایک لفظ آپ نے ٹھیک کرنا ہے وہ رے ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو پتہ چلے گا کہ رے کتنی قسم کا ہوتا ہے اور رے کس شکل میں ہو تو وہ لائن پہ لکھا جاتا ہے اور کس شکل میں ہو تو اس کو ہم لائن سے نیچے لکھتے ہیں۔ بیسیکلی آپ کو جیسا کہ آپ کے سامنے میں لکھ رہا ہوں، یہ پہلی قسم کے جو رے ہیں، یہ بیرے بر، پیرے پر، تیرے تر اور ٹے رے ٹر اور سین رے سر، شیر سر یہ حروف اور نون اور رے اور یہ اور رے، یہ حروف جب بھی رے سے ملتے ہیں نا شروع میں، تو ان کا رے لائن پر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ والے حروف لکھ رہا ہوں، وہ والے مرکب حرف اور لفظ۔ ان کو مرکب حرف بھی کہا جا سکتا ہے اور دو حرفی لفظ بھی کہا جا سکتا ہے۔ ان کو آپ نے لائن پہ لکھنا ہے۔ یہ میں نے علیحدہ کر کے لکھ دیے ہیں کیونکہ اکثر طلباء اور اساتذہ اور حتیٰ کہ خوش خطی سکھانے والے بھی، ان کے بھی علم میں نہیں ہوتا کہ کون سے رے ہم نے لائن پہ لکھنے ہوتے ہیں اور کون سے رے لائن سے نیچے لکھنے ہوتے ہیں۔ وہ ہر رے کو ایک جیسا لکھتے ہیں، جبکہ ایک جیسے رے نہیں ہوتے۔ رے دو طرح کے ہیں۔ اچھا، ہماری جو جتنی بھی ٹیکسٹ بکس ہیں ان کو اگر آپ غور سے دیکھیں، ان میں جو اردو پرنٹ ہوئی ہے، حالانکہ وہ کمپیوٹر والی اردو فونٹ ہے جس کو نستعلیق فونٹ کہتے ہیں، اس میں ہماری ساری بکس پرنٹ ہوئی ہیں۔ تو ان بکس کو اگر آپ غور سے دیکھیں، کوئی بھی تحریر، اس میں بھی آپ کو دو طرح کے رے نظر آئیں گے، لیکن ہمیں شروع سے اس چیز کا شعور نہیں دیا گیا رائٹنگ کا، اور نہ ہی رائٹنگ کے رولز کسی نے بتائے کہ یہ رائٹنگ کے رولز ہوتے ہیں، ان کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہوتا ہے، تب جا کے آپ کی رائٹنگ اچھی ہوتی ہے۔ تو المیہ یہ ہے کہ اساتذہ خود بھی یہی غلطی کرتے ہیں اور ہم رونا روتے رہتے ہیں اپنے بچوں پر کہ ان کی رائٹنگ امپروو نہیں ہوتی، اور جو اساتذہ ہیں وہ بچوں کی کاپیوں پر صرف یہی لکھ کر دے دیتے ہیں کہ اپنے بچے کی رائٹنگ کو امپروو کروائیں، حالانکہ بچے انہی اساتذہ کو کاپی کرتے ہیں۔ تو جیسی اساتذہ کی رائٹنگ ہوگی ویسی بچوں کی رائٹنگ ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، آپ کے لیے میں نے یہ اسپیسیفیکیشن کر دی ہے، یہ رولز ہیں اردو ہینڈ رائٹنگ کے، ان کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا اور کوئی بھی ان رولز کو جھٹلا نہیں سکتا۔ اچھا، اوپر والی لائن میں نے وہ والے دو حرفی لفظ لکھے ہیں جو لائن پر ہوتے ہیں، اور نیچے والی لائن میں وہ دو حرفی لکھے ہیں جو لائن سے نیچے ہوتے ہیں۔ یہ دو حرفی ہیں، اوپر والے بھی اور نیچے والے بھی، دوسری لائن والے۔ اب میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں۔ دیکھیں، آپ اردو کی کسی بھی بک میں دیکھیں، آپ کو دو طرح کے رے نظر آئیں گے، ایک اس طرح کا کرسیو رے اور دوسرا رے وہ ہے جو سٹیپس کی طرح ہوتا ہے۔ جیسا کہ اوپر میں نے آپ کے سامنے فرسٹ لائن میں لکھا ہے، وہ رے سارے سٹیپس کی طرح ہیں۔ اچھا، سب سے جو ضروری بات یہ ہے کہ جو رولز ہیں ان کو سب سے پہلے یاد رکھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد ان پہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، اس سے اہم ترین بات یہ ہے کہ بھئی آپ کو رولز کا علم ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو رولز کا پتہ ہو کہ بھئی اس رے کو ہم نے کس شیپ میں لکھنا ہے، تو رائٹنگ ہماری خوبصورت بنے گی۔ اچھا، رول کا علم ہونے کے بعد اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے، اس کو پھر روٹین ورک میں اس کو آپ نے شو کرنا ہے۔ آج کی ویڈیو میں نے انتہائی تفصیلی ویڈیو بنائی ہے تاکہ جو رے کا مسئلہ ہے وہ تو حل ہو جائے نا۔ آپ کوئی بھی اردو کی ٹیکسٹ بک اٹھا کر دیکھیں، اس میں اگر آپ دیکھیں نا، جو فرسٹ شیپ والا رے ہے، اگر اس سے ملتا ہوا رے بک میں آپ کو کہیں پر نظر آ رہا ہے تو اٹ مینس کہ وہ والا رے آپ نے اسی طرح کرسیو لکھنا ہے،
اس میں آپ نے سٹیپس کی شیپ نہیں بنانی اور وہ رے لائن سے نیچے آئے گا۔ اچھا، اگر آپ اردو کی بک میں دیکھیں تو آپ کو ایک رے سٹیپس کی طرح بھی نظر آئے گا۔ اس رے کو آپ یاد کر لیں، جیسے یہ میں نے لکھا ہے لفظ کنکر، اس میں آپ دیکھیں جو سٹیپس کی طرح رے ہے، کاف رے کر لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ سارے جو ورڈز ہیں یہ میں نے بکس سے لیے ہیں، اور بکس میں جو لکھے ہوئے ورڈز ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے سند کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی کہ وہ رولز کے مطابق لکھے ہوئے ہیں، اور ان رولز کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا، ان کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا، کیونکہ وہ اساتذہ نے مرتب کیے تھے، اور اساتذہ رہنمائی کے لیے رہتی دنیا تک ہمارے پاس موجود ہیں، اور ان سے ہم رہنمائی لے سکتے ہیں کہ بھئی اس لفظ کو کیسے لکھنا ہے، کیونکہ ان کے پاس ہم سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ بک میں بک کو آپ نے معیار بنانا ہے۔ کوئی بھی ورڈ ہو تو وہ بک سے پروو کرنا ہے کہ اس کو لائن کے مطابق ہم نے کیسے لکھنا ہے۔ جو بکس ہیں آپ کی، جو بھی ٹیکسٹ بکس ہیں، اس میں جو پرنٹڈ میٹر ہے، جو سلیبس کی بکس ہیں اردو کی، اس میں جو بھی تحریر لکھی ہوئی ہے وہ خط نستعلیق کے اردو لکھائی کے عین اصولوں کے مطابق لکھی ہوئی ہے۔ تو ان اصولوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے بھی ان الفاظ کی پریکٹس کرنی ہے، اور وہ اصول مرتب کر کے جو خطاط حضرات تھے انہوں نے سافٹ ویئر کی شکل میں کمپیوٹر میں لوگوں کی آسانی کے لیے ایک سافٹ ویئر بنایا گیا تھا جس کا نام ہے خط نستعلیق فونٹ۔ تو وہ جو خط نستعلیق فونٹ ہے اسی میں تمام بکس پرنٹ ہوتی ہیں۔ ہم کوئی بھی اردو یا اسلامیات کی کتاب سے پیراگراف دیکھ کر اس کو تحریر کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ دو طرح کے رے بکس میں موجود ہیں۔ تو جو کرسو رے ہے وہ لائن سے نیچے ہوتا ہے، اور جو سٹیپس کی شیپ میں ہے وہ لائن کے اوپر ہوتا ہے۔ آج کی میں نے یہ ایک تفصیلی ویڈیو بنائی ہے سب لوگوں کی آسانی کے لیے جو اپنی رائٹنگ کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پر اردو ہینڈ رائٹنگ کو۔ تو وہ ہر اس ایک لفظ کو کم از کم 10 دفعہ پریکٹس کریں اور ان کو یاد بھی رکھیں، اور جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ایسی نئی ویڈیو لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم۔